دوستو، تاریخ کے سب سے پیچیدہ اور اہم موضوعات میں سے ایک مسلم تہذیبوں کا زوال ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم کسی قسم کے تجسب کے بغیر صرف تاریخی حقائق اور ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے ان عظیم سلطنتوں کے عروج اور زوال کی کہانی کو سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بظاہر ناقابل شکست عالمی طاقتیں اچانک بکھر جاتی ہیں؟ کیا یہ صرف میدان جنگ کی ہار ہوتی ہے یا پھر ان کے اندر کچھ ایسے ڈھانچہ گت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو تہذیب کی جڑوں کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم 14ویں صدی کے عظیم سماجیات دان ابن خلدون کے نظریے اور سلطنت کے عمرانیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلدون کے اس بہترین تجزیاتی ڈھانچے کا مرکز ایک لفظ ہے، عصبیہ۔ اگر اسے آسان الفاظ میں سمجھیں تو اس کا مطلب ہے سماجی یکجہتی، گروپ کی آپس کے جڑنے کی طاقت یا قبائلی ہم آہنگی۔ ان کے مطابق دراصل یہی وہ بنیادی انجن ہے جو انسانی سماج کو آپس میں جوڑتا ہے اور تاریخ کے پہیے کو آگے دھکیلتا ہے۔ تو آخر یہ سائیکل کام کیسے کرتا ہے؟ خلدون کا ماننا تھا کہ کسی بھی سلطنت کی عمر تقریباً 120 سال یعنی 3 نسلوں پر مبنی ہوتی ہے۔ پہلے قدم میں بدوی طاقت ہوتی ہے جہاں عصبیہ اپنے بالکل عروج پر ہوتی ہے، پھر اگلے مرحلے میں لوگ شہروں میں آ کر طاقتور ریاست قائم کرتے ہیں، لیکن تیسرے قدم تک آتے آتے عیش و عشرت انہیں آرام طلب بنا دیتی ہے، اور بالآخر چوتھے قدم میں یہی عصبیہ دھارے بندی اور انتشار میں بدل جاتی ہے۔ یعنی سمجھ لیجئے کہ زوال کے بیج ہمیشہ اندر ہی بوئے جاتے ہیں۔ اس اندرونی زوال کو سمجھتے ہوئے آئیے تاریخ کے ان کچھ انتہائی اہم واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1258 میں بغداد کا سقوط، 1492 میں غرناطہ کا ہاتھ سے نکلنا اور 1498 میں نئے تجارتی راستوں کا آغاز، یہ دراصل وہ تاریخی ڈومینوز تھے جنہوں نے فوجی اور معاشی محض پر اس زوال کی رفتار کو بہت تیز کر دیا۔ اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، بغداد کا سقوط اور سنہری دور کا دردناک خاتمہ۔ 1258 کا وہ وقت تھا جب عباسی کیلیفیٹ سیاسی طور پر پہلے ہی کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ ایسے میں ہلیگو خان کی قیادت میں منگول فوج نے بغداد کا محاصرہ کیا۔ یہ اس تہذیب پر ایک تباہ کن بیرونی حملہ تھا۔ 2 لاکھ دیکھیں، یہ اس عظیم جانی نقصان کا صرف ایک احتیاط پسند اندازہ ہے، جبکہ کچھ تاریخی دستاویزات تو یہ تعداد 10 لاکھ تک بھی بتاتی ہیں۔ یہ صرف انسانوں کا قتل عام نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک پورے شہر کے انفراسٹرکچر کو مکمل تباہ کر دیا گیا تھا۔ اور جو بات سب سے زیادہ دل خراش ہے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے دجلہ ندی کا پانی کتابوں کی سیاہی سے کالا اور علماء کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم کی تباہی اسلامی سائنس اور ثقافت کے لیے ایک ایسا نقصان تھا جس نے اس سنہرے دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ سچ میں معاشرے کے لیے ایک بہت گہرا نفسیاتی زخم تھا۔ یہاں سے ہم تاریخ کے پہیے کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اور سلطنت کے مغربی کنارے یعنی غرناطہ کی آخری سسکی اور اندلس کے زوال کی طرف آتے ہیں۔ 1492 میں کیتھولک مونارکس نے آئیبیرین پیننسولا میں آخری مسلمان ریاست غرناطہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس موقع پر آخری حکمران بوابدل کی والدہ کے الفاظ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا، جس کی حفاظت مرد کی طرح نہ کی جا سکی اس پر عورت کی طرح رونا کیسا؟ یہ لفظ دراصل اس 700 سالہ حکومت کے دکھ بھرے انجام کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صدیوں تک بوابدل کو محض ایک بزدل کے طور پر یاد رکھا گیا، لیکن کہانی اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جدید تاریخی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بوابدل نے حالات کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ جب مزید مزاحمت بالکل بے مقصد ہو گئی تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بے دریغ قتل عام سے بچانے کے لیے ہتھیار ڈالنے کا یہ مشکل فیصلہ کیا۔ تو حقیقت میں یہ ان کی بزدلی نہیں بلکہ قربانی تھی۔ تو اب یہاں ایک بہت اہم تاریخی سوال اٹھتا ہے، کیا ان عظیم سلطنتوں کو صرف فوجی شکستوں نے ہی گرایا تھا یا اس سب کے پیچھے کچھ اور ہی گہرے اندرونی مسائل تھے؟ اگر ہم یہاں دوبارہ ابن خلدون کے نظریے کو ذہن میں لائیں تو جواب بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ ہم آتے ہیں اپنے چوتھے حصے پہ جو فکری جمود اور مسلم ذہن کی بندش کے حوالے سے ہے۔ یہ دراصل وہ دور تھا جب مسلمان ریاستوں میں فکری آزادی آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہی تھیں۔ ایک طرف وہ سنہری دور تھا جہاں آزاد تحقیق، سائنسی مطالعہ اور کھلی بحث کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی تھی، اور دوسری طرف آنے والی صدیوں میں اس آزاد خیالی کی جگہ سخت تھیولوجیکل پابندیوں نے لے لی۔ اجتہاد یعنی نئے دور کے مطابق چیزوں کو سمجھنے کا سلسلہ بالکل رک گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرنٹنگ پریس جیسی انقلابی ایجاد کو اپنانے میں صدیوں کی تاخیر ہو گئی۔ آخر اس فکری جمود کی وجوہات کیا تھیں؟
مفکرین کے دور کے اثرات کے بعد مرکزیت اقلیت سے ہٹ کر روایتی مذہبیت کی طرف کافی جھک گئی تھی۔ اس کے علاوہ اتھارٹیرین حکومتوں نے پابندی اظہار لگائی، اجتہاد ترک کر دیا گیا اور جدیدیت کو اپنانے سے گریز کیا گیا۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب عام لوگوں تک تعلیم نہیں پہنچی تو تحقیق کا راستہ تو خود بخود ہی رک جاتا ہے نا۔ اور اب ہم اس کہانی کے آخری اور انتہائی اہم حصے کی طرف آتے ہیں، بدلتے عالمی تجارتی راستے اور معاشی تباہی کا آغاز۔ فکری جمود کے ساتھ ساتھ ایک اور بنیادی نظام پوری طرح بکھر رہا تھا، اور وہ تھی معیشیت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس، دفاع اور معاشرتی ترقی کے لیے سرمایہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ صدیوں تک قدیم شاہراہ ریشم یعنی سلک روڈ پر اسلامی سلطنتوں کا مکمل کنٹرول تھا، جو ان کی بے پناہ دولت اور سائنسی ترقی کی بنیادی وجہ تھی۔ لیکن 1498 میں جب واسکو دی گاما نے کیپ آف گڈ ہوپ کے نئے بحری راستے دریافت کر لیے تو یورپین طاقتوں نے اس تجارتی اجارہ داری کو پوری طرح سے بائی پاس کر دیا۔ اس معاشی جھٹکے کے اثرات نہایت گہرے تھے۔ عثمانی، صفوی اور مغل، ان تینوں عظیم سلطنتوں کو سرمایہ کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب خزانے میں پیسہ نہیں رہا تو لازمی بات ہے سائنسی تحقیق کی فنڈنگ ختم ہو گئی، اور دوسری طرف یورپ نے اسی نئے سرمایہ سے اپنی کولونیل ایکسپینشن کا آغاز کر دیا۔ یہ بالکل ویسا ہی منظرنامہ تھا جیسا خلدون نے آسیبیا کے بکھرنے پر صدیوں پہلے پیش کیا تھا۔ تو آخر میں اس ساری تاریخی بحث کا ہماری آج کی دنیا سے کیا تعلق ہے؟ ذرا سوچئے، اگر 14ویں صدی کی ایک تھیری ان عظیم سلطنتوں کے گرنے کی اتنی بہترین اور صحیح وضاحت کر سکتی ہے، تو کیا عصبیہ کا یہ اصول آج کی عالمی طاقتوں پر بالکل اسی طرح لاگو نہیں ہوتا؟ کیا آج کی سپر پاورز بھی اپنے عروج، عیش و عشرت اور پھر اندرونی انتشار کے اسی خالدونی سائیکل کا شکار تو نہیں ہو رہی؟ یہ دراصل ایک ایسا دلچسپ سوال ہے جو تاریخ ہم سب کے سامنے رکھتی ہے اور ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔